اور وہاں بھی یہ پیسے پکڑا کرتی تھی، پیسے یہ پکڑتی تھی، کام شوہر کرتا تھا. یہاں بھی جو مرشد ہے وہ پیسے پکڑتی ہے، کبھی ہیرے، کبھی گھڑیاں، کبھی پلاٹ، کبھی زمین، اور کام اپنے مرید شوہر عمران خان سے لیا جاتا تھا. اور رکھے ہوئے چیلے ہیں، وہ چیلے جو کوئی کسی کو گھڑی بیچنے بھیج دیتے ہیں کہ یہ لو بیٹے، یہ ہم نے پکڑ دکڑ کے لے لیا ہے، یہ بیچو، یہ ہیرا بیچو. کوئی چیلا ہیرے بیچ رہا ہے، کوئی چیلا گھڑیاں بیچ رہا ہے. اور وہ چیلے اور یہ مرشد جو ہے ٹرینڈ ہے اپنے کیا پیسے پکڑنے میں، پرانا ٹرینڈ ہے. اور ایسا مرشد ہو اور مرید ہو خان صاحب جیسا رنگ باز، یعنی رنگ بازی، صادق و امین، مدینہ کی ریاست، پکڑنے ہیرے، بیچنی گھڑیاں اور مدینہ کی ریاست. توبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور خان صاحب اسمبلی توڑتے کیوں نہیں ہیں؟ توڑو اسمبلی نا. جس دن اسمبلیاں توڑو گے، یہ اسمبلیاں تمہاری انشورنس پالیسی ہیں، اسمبلیوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہو. تمہیں گرفتار کرنا اور قانون کے سامنے پیش کرنا آسان ہو جائے گا. کبھی پشاور چھپتے ہو، کبھی لاہور چھپتے ہو. کیوں؟ تمہیں پتا ہے تمہارے کرتوت کیا ہیں، کس کس چیز میں ابھی جواب دینا ہے. فورن فنڈنگ، گھڑیاں، توشہ خانہ، ہیرے، کرپشن کی ادویات سے لے کر اور کہاں کہاں تک سکینڈلز ہیں. تو اگر اسمبلی توڑو گے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسمبلی توڑو اور قانون کا سامنا کرو. اسمبلی توڑو اور پتہ چلے تمہاری سیاسی طاقت کتنی ہے. حکومت کے اندر بیٹھ کے سرکاری پروٹوکول میں، سرکاری جہازوں میں، سرکاری پورے کے وہ لوح لشکر کے ساتھ جلسے جلوس اور کہنا میں بڑا مقبول ہوں، یہ بات نہیں ہے. یہ مرشد اور یہ جو مرید ہیں، اور مرشد مرید اور جو چیلے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا انتظام یہ ہوگا، قانون کے تحت ہوگا. ان کے کرتوت نظر آئیں گے، یہ قانون کے سامنے انشاءاللہ بے بس ہوں گے. اپنی سیاست کو استعمال کرتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے، آپ نے اٹھا کر الزام لگا دیا شہباز شریف پر، اس لیے وہ ڈیفٹ کی باہر سے آئی ہوئی امداد پہ. کبھی آپ الزام لگا دیتے ہو صرف اس لیے آئی ایم ایف کی ڈیل پر حملہ کرتے ہو کہ تمہارا اقتدار واپس آ جائے. کبھی تقرری پر حملہ کرتے ہو، اداروں پہ حملہ کرتے ہو کہ کسی طرح اقتدار کے لیے بلیک میل کر سکو. کبھی پاکستان کو بلیک میل کرتے ہو، کبھی اپنے سیاسی مخالفین کو. پاکستان کا جتنا مرضی نقصان ہو تمہیں کوئی فرق نہیں، کیونکہ تمہارا تو جو مرشد ہے اس نے سکھایا یہ ایک کام ہے کہ پیسے پکڑو اور کام کرو. اور تم مرید ہی ایسے ہو کہ تمہارا کام ہی ایسا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. اوپر تم نے لبادہ اڑا ہوا ہے صادق و امین کا، اور اندر گندے ترین ہو تم. تو یہ میں اسی الفاظ کے ساتھ اگر کوئی سوال ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. دیکھیں، جو بے شرم لوگ ان کا کچھ نہیں بندہ کر سکتا. جنہیں شرم ہی نہ ہو، جو مکر جائے، جو بات جو کہے کہ کوا سفید ہے، جو کہے سورج مغرب سے نکلتا ہے، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اب تو برطانیہ میں تو نون لیگ کی حکومت نہیں ہے. خان صاحب، برطانیہ کی عدالتیں تو آپ کو بڑی پسند ہے نا جی، وہ تو آپ کہتے ہیں وہ تو معیار ہے انصاف کا، وہاں سے سیکھنا چاہیے. اب تو برطانوی عدالت سے فیصلہ آیا ہے. اور آپ نے عمران خان تھوڑے دن پہلے کہا تھا شہباز شریف پھنس گیا ہے. پھنسا وہ نہیں ہے، تمہارا اصل چہرہ. اور اب پتا چلا ہے کہ انصاف ہو تو جھوٹے الزاموں کا کیا حالت ہوتی ہے. تو جو لوگ مکر جائیں، جو لوگ جنہیں شرم نہ ہو، انہیں کس طرح شرم دلوائی جا سکتی ہے؟
देखिए, कार्रवाई ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में हो रही है, मगर हर दफा वो स्टे ले लेते हैं। मैंने एफआईए के पास नहीं जाना, मैंने नैब के पास नहीं जाना, फलां मुकदमे में मैं पेश नहीं होऊंगा, कभी अपनी टांग का बहाना, कभी अपनी कोई और बहाना। लेकिन हमने कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं बनाया, ना हम सियासी मुखालफों पर केस बनाने के आदि। जो असल बनते हैं, हीरे बेचे हैं वो निकलेंगे इनके पेट से। घड़ियां के पैसे जो हैं वो बनी गाला से खोद कर अगर निकालने पड़े तो वो भी निकालेंगे, लेकिन कानून के मुताबिक। और ये कोई एक रूदा कहानी नहीं है, ये मुर्शद और मुरीद और चेलों की करप्शन की कहानियां आज आने वाले दिन में आपको नजर आएंगी। लेकिन हीरो की जो आपने बात की, जो हीरो में मुलव्वस दूसरी पार्टी है, उनको तो आपने कोई गिरफ्तार नहीं किया अपने केस में? ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है और उसके बाद नैब जो है उस पर तहकीकात कर रहा है। नैब ने उसमें बहुत सारे साबक वज़रा को भी बुलाया जो कि कैबिनेट में जिन्होंने ये अप्रूव की थी डील, और इसी तरह उस पर कार्रवाई हो रही है। और हम ही हैं कि जिन्होंने ये कार्रवाई की है, पहले तो कभी नजर नहीं आई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर तरफ मुर्शद मुरीद की कहानियां हैं। वजीर आजम डेली मेल के मामले में सुरखरू हुए। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए फौरन फंडिंग ली। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला इमरान खान आज